ایک بار پھر سے شاہینوں کے شہر سرگودا سے آپ اور اس وقت میں فزیو تھراپی جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہوں. دیکھا ہوگا کہ آج کل گلی محلوں میں جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ جان وہ بھی اپنے آپ کو فزیو تھراپسٹ کہتے ہیں، اور کوئی نکلی سی کوئی مجھ جیسے بندے سے جو وہ سائن کروا کے انہوں نے ایک شیلڈ یا ایک سرٹیفکیٹ لگایا ہوتا ہے کہ یا وی آر آتھورائزڈ. کووڈ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جب ایک فارغ وقت ہمارے قوم کو میسر آیا تو بہت سارے جی میں بالکل رات کی نسبت سے راگ درباری میں پروین شاہ کے صاحبہ بہت خوبصورت غزل جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم. ایک بار پھر سے شاہینوں کے شہر سرگودا سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے سرگودا میں آ کر کچھ پوڈ کاسٹس کی. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے بہت کچھ سیکھا جائے، جو کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں، جو کہ مختلف انڈسٹریز سے جو ہے وہ اپنا باقاعدہ طور پر تعارف بھی رکھتے ہیں اور کردار بھی نبھا رہے ہوتے ہیں. آج ایسے ہی ایک نوجوان کے ساتھ ہم موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹریٹ کے ساتھ ساتھ آپ تصوف سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، شاعری سے بڑا شغف ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ملٹیپل پرسنالٹی ہیں. آج پھر سے انشاءاللہ تعالی ہم 360 گھومنے والے ہیں، اور جو میری آڈینس ہے وہ جانتی ہے کہ ہم نے بہت سی جو شخصیات، بہت سی اصناف پر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو پوڈ کاسٹس کی، صرف میں نے ہی نہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں آج ڈاکٹر باسم کو، جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، بہت شکریہ اور آپ کا تشریف لایا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. باسم صاحب، ہم تھوڑا سا اس کو فارملی بھی لے کر چلیں گے، جنرلی بھی لے کر چلیں گے، چونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ جی تھوڑا سا انٹرویو سے ذرا الگ ہوتا ہے. لیکن میں سٹارٹ یہاں سے لینا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا مختصراً سا تعارف کروائیں، چونکہ میں جو سٹارٹ میں اگر آپ کے حوالے سے سارا کچھ بتا دیتا تو وہ شاید مناسب نہ ہوتا، وہ انٹرویو کی شکل اختیار کر جاتا. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی، میرا نام ڈاکٹر محمد باسم ہے، اور اس وقت میں فزیو تھراپی جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہوں. ماشاء اور میں اسپیشلائزیشن میری جو ہے وہ اسپورٹس فزیو تھراپی میں. زبردست. فزیو تھراپی کے علاوہ بھی جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا فرمایا کہ جو میری مشاغل ہیں جی اس میں آپ نے فرمایا تصوف کا، جیسے فرمایا بک ریڈنگ ہے، پینٹنگ ہے، کیلیگرافی اور کلاسیکل میوزک ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ ایک مختصر سا آئی تعارف تھا. فورگیٹ دیٹ کہ میں نے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ کلاسیکل میوزک کا ذکر نہیں کیا، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں اور اوپر بھی کہ آپ نے کیلیگرافی بھی کی اور پینٹنگز بھی. میں یہاں پر آپ نے تصوف کا ذکر کیا اس جی عمر میں جہاں پر انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ڈاکٹریٹ کو جو مکمل کر لیں، اپنی جو نصابی سرگرمیاں اس کو ایک پیج پر لے آئیں، اس کو ایک ٹریک پر لے کر چلتے رہیں، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اتنی عمر میں جو ہے وہ تصوف کو بھی ساتھ لے کر چلنا اور باقی مشاغل کو بھی، اس کے اوپر بھی آہستہ آہستہ بات کریں گے، اور پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں دوسری جو نصابی سرگرمیاں اور غیر نصابی سرگرمیاں، اس کو ایک ساتھ لے کر کس طرح سے موٹیویشن بنی. تصوف کی آپ نے بات کی اتنی سی عمر میں، تو میں سمجھتا ہوں تصوف ایک حقیقت ہے، واہ. اور جو حقیقت ہے اس سے کبھی دور نہیں ہوا جاتا. اور عمر اور جو ہمارے سوشل رولز ہیں وہ حقیقت کی آڑ میں کبھی جو ہے وہ نہیں آ سکتے. تو تصوف سے جو ملان ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں اسپرچولیزم اس کے اندر موجود ہے. اور پھر آگے اللہ کی توفیق ہے کہ کوئی جو ہے وہ کس عمر میں کس ٹائم میں اس کو ایکسپلور جو ہے وہ کرے. تو میں نے جو ہے پھر تصوف کو باقاعدہ پڑھا، اور ایک گوشہ جو ہے وہ طبیعت کا ملان جو ہے وہ کس اس عمر طرف میں کیا. شروع کر دیا تھا تصوف کو پڑھنا؟ میں نے کووڈ میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جب ایک فارغ وقت ہمارے قوم کو میسر آیا تو بہت سارے مشاغل جو ہیں وہ ان کی طرف دھیان گیا. تو میں نے جو ہے پڑھتا میں پہلے بھی تھا، تو کووڈ کے دنوں میں ایک جو ہے وہ ہائی کائی بک ریڈنگ کی. تو وہ جو بک ریڈنگ تھی میں نے وہ تصوف سے جو ہے وہ سٹارٹ کی. تصوف نے مجھے جو ہے وہ اپیل کیا، اور اس دوران میں نے تصوف کی کئی مستند کتب جو ہیں وہ پڑھی. تاریخ تصوف ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ابو القاسم قریشی کا رسالہ کشیریہ جو ہے وہ میں نے پڑھا. حضرت عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ میں نے پڑھا.
تو جو پڑھتا گیا تصوف کی طرف جو ہے وہ میلان مطلب بڑھتا گیا. یہ اٹس ناٹ سو فار، مطلب آپ نے اگر ایپیڈیمک میں شروع کیا تو اس کو تو زیادہ وقت نہیں گزرا. جی آپ 2021 کا وہ فیز کہہ لیں. اچھا، اس کے دوران جو ہے وہ آپ نے کافی کچھ جو ہے اس کو. جی میں نے کافی زبردست. آپ شاعری بھی کرتے ہیں، شاعری کی جانب تصوف آنا رنگ بھی آ رہا ہے، یا پھر دنیاوی محبت اور عشق، اور یا پھر عشق کے حقیقی کو بیچ میں لائے، کیونکہ آپ تصوف کے اسٹوڈنٹ ہی کہہ لیں اگر آپ نے اس کو جی پڑھا بالکل. تو وہ اگر رنگ بیچ میں لائے، یا مادیت پرستی، یا دوسرا اس کو رومانوی چیزوں کو بیچ میں لے کر آئے. شاعری میں جی. شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا تو رومانویت سے ہے، لیکن جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ ریکنسٹرکشن آف تھاٹس میں کہ جو ہے آپ کی شاعری ہے، فلسفہ اور ایمان جو ہے ان کا آبجیکٹیو ایک ہے جو کہ حقیقت ہے. تو ان میں سے جو ذرا قریب ہوتا ہے حقیقت کے تو باقی جو دو عناصر ہیں وہ بھی اس کے اندر ان کا رنگ بھی جھلکنے لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رومانویت میں بھی ابھی تو نہیں، شاید جو ہے وہ کبھی تصوف کا جو ہے رنگ آ جائے گا. آ جائے. نہیں ابھی تو ٹائم پڑا ہے اچھا جی خاصا. زبردست. اچھا، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ میں جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا. اچھا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ 360 گھومنے والی ہیں کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ذرا ملٹیپل ہے. تو آپ نے یہی فیلڈ کیوں چوز کی؟ فزیو تھراپی. یس. کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں خصوصاً اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے اویئرنیس کا اور کوالٹی فزیو تھراپی کا. اوکے. تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ فزیو تھراپی کو ہی جو ہے وہ ایز اے پروفیشن آپٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پہ جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے وہ بہت نگلیکٹڈ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور ایون لوگ بذات خود اپنی ہیلتھ سے جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے. تو میرا مقصد فزیو تھراپی میں آنے کا لوگوں کو ان کی صحت کی طرف، ان کا جو رجحان ہے صحت کا خیال رکھنا ہے اس کی طرف لانا تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ صحت ہے. تو اس کا خیال رکھنا اور ہیلتھ کو پروموٹ کرنا، ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ میرا بیسکلی ایم تھا. یعنی ہے کہ آپ اویئرنیس کے طور پر ہلکے انسانیت کے لیے جی، اور دوسرا اس میں کوالٹی سروسز پرووائڈ کرنا. صحیح. اچھا، یہاں پر ایک ایلیمنٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مغرب میں اور ہمارے مذہب میں اس کو آپ ان دا ٹرم آف یہ کہہ لیجئے کہ میڈیٹیشن میں اس چیز کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل گلی محلوں میں جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ جان وہ بھی اپنے آپ کو فزیو تھراپسٹ کہتے ہیں، اور کوئی نقلی سی کوئی مجھ جیسے بندے سے جو وہ سائن کروا کے انہوں نے ایک شیلڈ یا ایک سرٹیفکیٹ لگایا ہوتا ہے کہ وی آر آتھورائزڈ. تو ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ اور مطلب کہ وہ ایسی ایک وبا پھیلی ہے کہ وہ ہر چوتھے محلے میں آپ کو ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مستند فزیو تھراپسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک کوالٹی فزیو تھراپی پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، اور ایک معیار مقرر کر دیں، تو ظاہر ہے لوگوں کو جو ہے ایک عطائی میں اور ایک پروفیشنل میں فرق واضح ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ضرور اس عطائی کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک مستند فزیو تھراپسٹ سے جو ہے وہ علاج کروائیں گے. تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم کوالٹی کو امپروو کریں. مائی ایمفیسس آن بیسکلی دا کوالٹی آف سروسز. تو ظاہر ہے پھر ایک اچھی اور بری چیز میں جب مارکیٹ میں جب آپ ایک اچھی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو بڑا گہرا اور واضح فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی اویئرنیس اسی لیے ہی جو ہے وہ آنی چاہیے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو مین موٹیو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے، اور لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ کہاں پر اپنی اصل وجہ لے کر جانا چاہیے، اور اگر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ کام بگڑ جاتا ہے. بالکل ایسے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے اپنی فیلڈ کے حوالے سے بھی بتایا. میں یہاں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ریہیبلیٹیشن اور اس کی کاؤنسلنگ اور یہ کنسلٹنسی یہ کتنی مشکل ہے، کیونکہ اس چیز کو بڑا ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بہت مشکل سے یہ ٹھیک ہوگا. تو آپ کے لیے یہ اس کو ایز اے کمپٹیشن، ایز اے چیلنج لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ریہیبلیٹیشن کی آپ نے بات کی تو اس میں ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے. ٹھیک ہے، تھراپسٹ، پیشنٹ اینڈ کیئر ٹیکر. ٹھیک ہے، اور تینوں کی ذمہ داریاں برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یک طرفہ کھیل نہیں ہے ریہیبلیٹیشن. ہاں دیکھنے میں مشکل ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ کا پیشنٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، جو پیشنٹ کے کیئر گیورز ہیں وہ جو ہیں کوآپریٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہاں ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے،
ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ ساری دکھ تکلیف جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ بھول جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کنسیڈر کریں کہ ایک بندہ اسٹروک سے سال بھر بیڈ پہ پڑا رہا ہے، آپ اس پہ ریہیبلیٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو ٹرائنگل بتایا ایک کوپریٹو ریلیشن بنتا ہے. جب وہ سال کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے چلے گا تو ساری محنت آپ کی جو ہے وہ وصول ہو جائے گی، اس کا سارا صبر جو ہے اس کا پھل مل جائے گا. تو ریہیبلیٹیشن مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقت ضرور لیتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت امیزنگ ہیں. زبردست. مطلب آپ کی خوشی کا مقام جو ہے وہ وہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بالکل کہ جب آپ کے جو مریض ہیں، مریض بھی فیملی ٹرم جو ہے وہ بن جاتے ہیں، فیملیز بالکل کی ایسے طرح ہو جاتے ہیں، وہ پھر دعائیں ملنا اور اس کے بعد بالکل آپ ایسے ہی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک فزیو تھراپسٹ کے اندر کیلیگرافی بھی آ گئی. اچھا، کیلیگرافی کے اوپر بات کرتے ہیں. کیلیگرافی ایک بڑا ہی تحمل پسند کام ہے، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے آرام سے میڈیٹیشن کے ساتھ سکون سے کیا جانے والا کام ہے. تو اتنی مستقل مزاجی اس کام میں بھی اور اتنا تحمل اپنی شخصیت میں کیسے آیا؟ کیونکہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے کام کی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم وہ کر لیں، اور اس کے اوپر تو کافی ٹائم بھی لگتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ وہ انسپریشن بھی کیا ہے اور اس کو کتنی دیر تک جو ہے کنٹینیو کیا، کیا آپ بھی کر رہے ہیں؟ کیلیگرافی جو ہے، اگر میں تھوڑے سے اس کی ہسٹری پہ بات کروں اسلامک کیلیگرافی کی، تو مصوری دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انتہا پسند مذہبی رجحان رکھنے والوں نے مصوری کے اوپر قدغن لگائی اسلام نے، وہ جو آرٹسٹ تھا ایک مسلمان کے اندر، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہونے لگا ٹورڈز کیلیگرافی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، تو اس کو خوبصورتی میں لانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کیلیگرافی کو کہیں ایک مصوری کا ہی انگ ہے. تو وہاں سے جو ہے کیلیگرافی چلی اور پھر ریجن وائز کیلیگرافی کے مختلف اسکرپٹس بنے، مختلف رسم الخطوط جو ہیں بنے، جن میں نستعلیق ہے، خط نسخ ہے، عربی کا جو ہے وہ خط ہے. تو آپ نے جو میری فزیو تھراپی اور کیلیگرافی کو جو ہے وہ جوڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیلیگرافی بھی ایک جو ہے وہ اسپرچول لائنیج سے متاثر ہو کے میں نے جو ہے وہ شروع کی کہ قرآن پاک کی آیات کو، ٹھیک ہے، الفاظ کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے، کیونکہ الفاظ جہاں بولنے میں اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں وہاں لکھنے میں بھی ایک امپیکٹ رکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کیلیگرافی، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس میں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے مثلاً آج کل ہم کہیں کہ جی آپ قلم پکڑیں اور دوسرے دن لکھنے لگ جائیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہارڈ ورک، بہت پیشنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ہر آرٹ فارم کی طرح، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں نکھار آتا جاتا ہے. صحیح. میں نے جیسے ہی ہم ادھر انٹر ہوئے تو کتابوں کا جو ہے وہ ایک جھرمٹ دیکھا، اور ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ ان میں سے کتنی کتب جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. تو جناب کا کہنا تھا کہ اس میں سے بیشتر جو ہے وہ پڑھی جا چکی ہیں. تو ان میں سب سے اچھی صنف آپ کو کون سی لگتی ہے؟ تصوف تو آپ نے ذکر کر دیا، شاعری بھی ذکر ہو گیا، تو اس کے علاوہ اور کون سی صنف ہے جو آپ کو بہت بھاتی ہے اور آپ اپنے فری وقت میں بھی ہے اس کو لے کر چلتے ہیں؟ کتابوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا، میری پہلی محبت ہیں کتابیں. تو اور جو آپ نے بات کی پسند جو ہے وہ کون سی صنف ہے، میں نے تمام صنفیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے مجھے ناول بہت اٹریکٹ کرتا ہے، کبھی شاعری جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. تو میری بیڈ سائڈ پہ ملٹیپل بکس پڑھی ہوتی ہیں، اور جو آپ پیچھے ہم باہر دیکھ رہے ہیں وہ جب ایک کتاب بیڈ سائڈ پہ ختم ہو جائے تو پھر وہ لائبریری کی جو ہے وہ زینت جو ہے وہ بنتی ہیں. تو آپ شاعری کی بات کریں تو مولانا روم، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اردو لٹریچر میں کلاسک جو ناول ہیں ہمارے، مرزا ہادی رسوا ہیں، پنڈت رتن ناتھ شرسار ہیں، انہوں نے مجھے جو ہے بڑا متاثر کیا. تو ملٹیپل اصناف جو ہے مختلف اوقات میں پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ جو ہیں وہ پسند آتی رہتی ہیں. زبردست. اچھا، ان چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کا بڑا رول ہوتا ہے. کیا یہ چیزیں آپ کو فیملی سے ملی یا آپ کی صحبت ایسی تھی؟ کتابوں کا شوق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نانا کی طرف سے مجھے انہیریٹ ہوا. وہ بھی بہت جو ہے مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے وہ خاصی کلیکشن جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں سے یہ انہیریٹ ہوا ہے. صحیح. اچھا، ہم نے یہ چیز دیکھی کہ کلاسیکل میوزک کا بھی ذکر ہوا، اور اس سے پہلے بھی بیفور دی ریکارڈنگ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اس میں بھی ایڈ کریں گے. ایک فزیو تھراپسٹ
میں دوبارہ سے آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کی وہ پرسنالٹی وہ مینلی تو وہی ہے. پھر کیلیگرافی، پھر شاعری اب آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ، پھر تصوف، اس کے بعد پھر کتب، پھر کلاسیکل میوزک کی جانب آپ آگے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کلاسیکل میوزک کی ہی جانب کیوں آئے؟ اور بھی فوک سنگنگ بھی ہے، دوسری اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ادھر آنے کی وجہ کیا بنی اور اس کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں؟ جی پہلے میں ایڈریس کرنا چاہوں گا کلاسیکل میوزک ہی کی طرف کیوں آئے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کلاسیکل میوزک ہے یہ اصل ہے، یہ بیس ہے، صحیح. جس کی مختلف شاخیں جو ہیں آپ کی فوک اور دیگر اصناف موسیقی کی طرف نکلتی ہیں. اور کلاسیکل میوزک کے بارے میں بھی یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کلاسیکل میوزک بھی ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ جب ہوا پتوں میں سے گزرتی ہے تو پتوں کی سرسراہٹ، ٹھیک ہے، ندی میں سے جب پانی گزرتا ہے تو اس کا ایک آہنگ، ٹھیک ہے، جانوروں کی جو بولیاں ہیں، ٹھیک ہے، کوئل کی جو آواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل میوزک ایک ڈیوائن چیز ہے، ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمیں ملی ہے. اور جس طرح کہا بھی جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو روح کو حقیقت ہی اٹریکٹ کرتی ہے. کوئی بھی جو تصنع ہے وہ روح کو اٹریکٹ نہیں کرے گا کبھی بھی. اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ فینٹیسی بھی بہت اٹریکٹ کرتی ہے اس چیز کو. کس چیز کو؟ یہ روح کو، اور اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل اور فینٹیسی میں ڈسکریمنیٹ کر دیا. جی جی. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ فینٹیسی تو زیادہ نہیں اس کو کرتی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تخیل کی پرواز ہے آپ کی، کہ جو ہے وہ فینٹیسی کتنا اٹریکٹ کرتی ہے اور ریئلٹی کتنا اٹریکٹ کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں فینٹیسی سے زیادہ جو حقیقت ہے وہ اپیل اور اٹریکٹ کرنی چاہیے اور کرتی ہے. اچھا، ویسے یہ بات جو ہے وہ کوئی پریکٹیکل بندہ ہی کر سکتا ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو، چونکہ میرا بہت سے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ہوا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے، تو وہ اسی پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یس فینٹیسی جو ہے وہ بڑی فیسنیٹنگ ہوتی ہے، وہ بڑا مزہ آتا ہے اس میں. لیکن یہ پریکٹیکل بندہ ہی جو ہے وہ اس پہ بات کر سکتا ہے. میں اس جانب آتا ہوں، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی جو ایک شاعری کی جانب آئیں گے اور پھر آپ سے کچھ سنیں گے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ایسی جنگس ہم جو ہے نا وہ اس میں ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ الگ سے بھی وہ چیز پارٹس مل جائیں. اگر انسان کو اپنی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ سیلف کانشیس نہیں ہے، اپنے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے، لیکن اس کو پھر اس جانب لانے کے لیے صرف فزیو تھراپسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اوبویسلی وہ آپ کے پاس اس وقت آئے گا جب وہ ایک مریض بن چکا ہوگا. اس سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس نہج پر ہی نہ جائے کہ اس کو فزیو تھراپسٹ کی ضرورت پڑے، یا اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو بھی معاملات زندگی ہیں جس میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اس نہج پر نہ پہنچ سکے. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ ایمان کے بعد صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو شکرانے نعمت کیا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. تو اگر ہم جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، جیسے اس کو میں اور جنرلی کہوں تو فطرت کے جتنا ہم قریب رہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اتنی بہتر رہے گی. مثلاً ہم روز جو ہے وہ چند قدم چلیں، ٹھیک ہے، مارننگ واک کریں، صبح کی تازہ ہوا لیں. دوسری بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے. آج کل دیکھ لیں کہ ہماری ڈائٹ میں کتنا جو ہے وہ جنک انکلوڈ ہو گیا ہے اور ہماری ڈائٹ کتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہے. تو ہم اپنی غذا کو جتنا سادہ اور غذائیت سے بھرپور رکھیں گے، میں نے الفاظ استعمال کیا غذائیت سے بھرپور رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ ظاہر ایک باڈی فنکشن کر رہی ہے تو وہ اتنا ہی بہتر جو ہے وہ پرفارم کرے گی. تو فزیکل ایکٹیویٹی میں انڈلج رہنا، گڈ نیوٹریشن جو ہے وہ لینا. اس کے علاوہ ایک تیسری بہت بڑی چیز ہے وہ ہے سٹریس، ٹھیک ہے. وہ ہمارا جو ہے وہ ایک نوجوان نسل کا خصوصاً مسئلہ ہے. سٹریس جو ہے وہ سب کانشیسلی آپ کی ہیلتھ کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز، کہ ہاؤ ٹو مینیج آور اسٹریس. دیکھیں، ان امپلائمنٹ کا اسٹریس ہے، ٹھیک ہے، فائنینشیل اسٹریسز ہیں، ٹھیک ہے، ملکی حالات کے اسٹریسز ہیں. اب آپ اتنے بڑے لیول پہ جا کے ان کو ختم تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر ہے ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہے. تو کس طرح آپ نے ایز اسمارٹلی جو ہے وہ چلنا ہے، یہ جو ہے آپ کو سیکھنا چاہیے. اسٹریس مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے، ان کو آپ جتنا جو ہے وہ اچھی طرح لے کے چلیں گے تو آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی بہتر رہے گی. صحیح. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی شاعری کی. آپ نے شعر کہنا بھی شروع کیا، اور کیا پسند کرتے ہیں، غزل یا نظم؟ میں غزل کا میدان جو ہے پسند کرتا ہوں. زبردست. تو اپنی کوئی غزل اگر بتاؤ. جی، میں
آپ کی نظر کرتا ہوں غزل تازہ کلام. جی میری تواضع کا اس نے یہ اہتمام کیا ہے. بھائی واہ. میری تواضع کا اس نے یہ اہتمام کیا ہے. آنکھوں سے تیار اپنی ایک جام کیا ہے. واہ کیا بات کیا بات. رگے جاں پہ ہاتھ رکھ کر وید نے کہا. ہوں، رگے جاں پہ ہاتھ رکھ کر وید نے کہا. اس سے شناسائی نے یہ انجام کیا ہے. بھائی واہ 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 کیا کہنے. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. باہوں میں اس کے تصور کو حقیقت کر کے. ہوں باہوں میں اس کے تصور کو حقیقت کر کے. ہوں، کیا خوب طے ہم نے یہ مقام کیا ہے. واہ. آسماں آج بھی گواہ ہے کہ فلک کے سب. ہوں، آسماں آج بھی گواہ ہے کہ فلک کے سب تاروں کو میں نے اس کے نام کیا ہے. کیا کہنے. اور مقطع عرض ہے کہ اہل دنیا باسم کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آہا. اہل دنیا باسم کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنی جاں کا اس کے پہلو میں اختتام کیا بہت ہے. اعلیٰ بہت بہت اعلیٰ. نوازش. مقطع دوبارہ پڑھیے. واہ 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 واہ. اہل دنیا باسم کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ واہ. اہل دنیا باسم کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اپنی جاں کا اس کے پہلو میں اختتام کیا ہے. اختتام کیا ہے. بھائی بہت واہ نوازش. سبحان اللہ. اچھا جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا، جتنی بھی اصناف کا کیٹیگری کا، ایک بھی شخصیت کے اندر جو جو کچھ صلاحیت پا سکتا ہے، میں نے وہ جو ہے وہ ایک وائب آتی ہے وہ بھی فیل کی، اور وہ جو ایک اورا ہوتا ہے ایک انسان کی ارد گرد جو شخصیت کو جو ابھارتا ہے نکھارتا ہے وہ چیز فیل کی. ہم اختتام کی جانب جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ ہمیں سنائیے کلاسیکل اپنی مدر آواز میں، خوبصورت آواز میں. جی ضرور. کبھی درختوں پہ نام لکھنا، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا. کبھی درختوں پہ نام لکھنا، تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا. کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا. وہ چاند چہرے وہ مہکی باتیں، سلگتے دن تھے مہکتی راتیں. وہ چھوٹے چھوٹے سے کاغذوں پہ محبتوں کے پیام لکھنا. کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ تھیراپی پھر آپ کو میوزک تھیراپی بھی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اچھا واسم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کلاسیکل میوزک جو آپ نے چوز کیا وہ تو سمجھ لگ گئی کہ آپ نے کیوں یوز کیا. ماشاءاللہ خوبصورت آواز بھی آپ کی، چونکہ میں بھی میرا بھی تعلق کسی چیز سے بھی ہے، وہ اتار چڑھاؤ اور سارے وہ معاملات اور سرگم یہ وہ. مجھے یہ بتائیں کہ فنکار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز این آرٹسٹ؟ خود معاشرے کی بات بعد میں کریں گے کہ وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. ایک فنکار دوسرے فنکار کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو فنکار ہیں، چاہے وہ میوزک ہے، پینٹنگ ہے، کیلیگرافی ہے، کوئی بھی فارم آف آرٹ ہے، یہ لوگ جو ہیں اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ باقیوں کی طرح نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان اضافی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نوازا ہوتا ہے. اور بطور آرٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سینئرز جو ہیں ان کا ادب، اور جو ہمارے جونیئر آرٹسٹ ہیں ان پہ شفقت کرنی چاہیے. اور جو آرٹ فارم ہمیں سکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فن ہمیں دیا گیا ہے اس کو آگے پہنچانا ایمانداری کے ساتھ، یہ اب ہمارا فرض ہے. تو بطور آرٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فن کو آگے پہنچانا، اپنے سینئرز کی عزت کرنا، اور اب جو چھوٹے آرٹسٹ ہیں ان کی، جو ہمارے جونیئرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. ایک پوزیٹیو فنکار کی یہی ایک مثال قائم کی گئی بہت سے فنکاروں کی جانب سے، اور ان میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی کو انہوں نے اسپریڈ کیا اپنے کام کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اور اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی.
تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور غزل جو ہے وہ پیش گل نے بہاروں سے کہہ دیا، ایک چودھویں کے چاند نے تاروں سے کہہ دیا، دنیا کسی کے پیار میں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں، دنیا کسی کے پیار میں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں. بہت خوبصورت. مجھے ابھی آپ جیسے آپ اس کو انجوائے کر کے گا رہے تھے تو مجھے وہ چیز خیال آیا کہ ایک شاعر جب کسی چیز کو پریزنٹ کرتا ہے تو وہ کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جب آپ جو چیز گا رہے ہیں اگر آپ کو اس چیز کا علم بھی ہو کہ ہم کیا گا رہے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں، اس کی چاشنی کیا ہے، اس کا اصل رنگ کیا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے، تو آپ زیادہ اچھے سے گا سکتے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ سروں کا پتہ ہونا، الفاظ کی ادائیگی، شاعری کا مطلب، جب یہ چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک وائب کریٹ ہوتی ہے میوزک کی، تو ظاہر ہے اس کی پھر پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت فرق ڈالتی ہے پرفارمنس. ایک اختتام کی جانب جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ میں ایسی غزل سنائیے جو کہ چاشنی بکھیر دے. گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. بہت خوب. سبحان اللہ، کیا سما باندھا ہے، کیا کیفیت ہے. ڈاکٹر باسم صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. آپ کا حذیفہ بھائی بہت شکریہ کہ آپ لاہور سے خصوصی میرے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لائے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں اگر آپ میں خدا داد صلاحیتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اس کیٹیگریز میں بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ فائنڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت کس عمر کی ہوتی ہے؟ ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اس کو نکال کر فائنڈ کر کے اس کو پالش کیا جائے۔ تو اللہ آپ کے صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، استقامت دے۔ اور میری آڈینس میں سے اگر کوئی انسپائریشن لینا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے انسپائر ہوں جو کہ معاشرے میں اپنا کردار خلق انسانیت کے لیے جو ہے وہ نبھاتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔